اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سے ناجی شاہ سہیل حسین کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت جو زیر بحث بات ہے، جو سب کی زبانوں پر ہے، جو سوشل میڈیا پر چیزیں دھوم مچا چکی ہے، بہت ساری باتیں چل رہی ہے۔ وہ باتیں اس لیے چل رہی ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ایک شخص کے حق میں کہ ان پہ الزامات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئے۔ دوسری طرف ملک کے تمام بڑے علماؤں نے کہا ہے کہ یہ چیز جو قادیانی ہے، ان کے مذہب کو فروغ دینے کے لیے یا ان کو اپنی مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے جیسے کہ ایک اجازت مل گئی ہے۔ حالانکہ 1973 کے آئین میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اذان نہیں دے سکیں گے، وہ اپنے جو مذہب کی ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکیں گے، یا وہ اپنے طرز پر کتاب الہی میں یا اپنی کتاب میں دوسری چیزیں ایڈ کر کے یا ان چیزوں کو بڑھا کر بتانے کے اس ملک میں حامل نہیں ہوتے ہوں گے۔ اس بات پر جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان نے تو باضابطہ ملک میں احتجاجی تحریک کا پیغام دے دیا ہے۔ پر اس بات پر سبھی مفکرین جو ہے اور جو علماء ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اسلام کے روح کے مطابق نہیں ہے اور نہ تو آئین کے روح کے مطابق ہے۔ اب فیصلہ میں نے صحیح طریقے سے اگر نہیں پڑھا، مگر جو میں اس سے چیزیں سمرائز کر سکتا تھا وہ میں نے سمرائز کر کے بتائی۔ اب بات یہ ہے کہ بر صغیر ایشیا میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی کیفیات کچھ الگ ہے، اور جو یورپین ملک میں اور دوسرے ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں ان کی کیفیات الگ ہے۔ مگر یہودیوں اور قادیانیوں کو اسلام فوبیا لگا ہوا ہے۔ اچھا، اسلام فوبیا بلا وجہ لگا ہوا ہے، اور بلا وجہ اس وقت ٹاپ پرائرٹی پہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مذہب اسلام کو، کیونکہ ایک طرف فلسطین میں جنگ چل رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان کے سیاستدانوں نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی بدترین الیکشنز ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہے، اور سارے جو انڈیا کے چینل ہے وہ پاکستان کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کر 2 گھنٹے کے پروگرام کرنے لگ گئے ہیں۔ ان کو ہمدردی عمران خان سے نہیں ہے، ان کو ہمدردی مسلمانوں سے نہیں ہے، ان کو ہمدردی صرف اس بات سے ہے کہ پاکستان کس طرح تباہ اور برباد ہو۔ اللہ نہیں کرے کیا کہ پاکستان پہ ایسی نوبت آئے گی۔ اس بر صغیر ایشیا میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں، وہ چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں، اور بے شک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر مانتے ہیں، اور حضور کی آل پہ درود پڑھتے ہیں۔
اور ان 3 حروف پر کوئی بھی لفظ مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک ہیومن سائیکی ہوتی ہے، ایک بندہ دیوانہ ہے، اپنے نبی کے عشق میں دیوانہ ہے، اور نبی بھی ایسا جس نے امن بتایا ہو، جس نے بھائی چارہ بتایا ہو، جس نے انسانیت بتائی ہو، جس نے برداشت بتائی ہو۔ اس کے خشوع اور خضوع کی وجہ سے جو فضا بلند ہے، اس وجہ سے مسلمان جو ہے حساس تو ہوگا اس معاملے میں۔ یا نبی کی آل نے جو قربانیاں دی ہے، جو اپنی جانیں نچھاور کی ہے اسلام کے لیے، تو یہ تو ظاہری بات ہے، اس پہ تو مسلمان جو ہے وہ سینسیٹیو ہوگا۔ مگر جتنا شدت پسند مسلمان کو دکھایا جاتا ہے، یہ یورپی ملکوں کی ایک چال ہے، یہ اسلام کی فوبیا جو بتائی گئی ہے۔ ارے مسلمان جتنے پاکستان میں رہتے اتنے ہندوستان میں بھی رہتے، جس طرح دوسرے ملکوں کے لوگ کارنامے کرتے ہیں، مسلمان بہت بہت بڑے کارنامے کرتے ہیں، وہ چاہے سائنس میں ہو، چاہے علم میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، کسی میدان میں پیچھے نہیں ہے۔ مگر مسلمان اگر کسی حد میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنا لباس پہننا چاہتے ہیں، یا اپنی نبی کی سنت رکھنا چاہتے ہیں، تو کیوں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ حالانکہ دوسرے مذہبوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی چرچ کا پادری ہے تو اس کو فادر بولتے ہو، وہ اپنا لباس پہنتا ہے۔ اگر کوئی پجاری ہے، اگر مندر میں پوجا کرتا ہے، اگر وہ پوجا کے کپڑے پہنتا ہے یلو ڈیزائن کے، تو صرف یلو ڈیزائن کا سوٹ ایک ہیروئن نے پہن لیا، دیپکا پاڈوکون نے، وہ گانا آنے سے پہلے بڑا شور مچ گیا، ماتم مچ گیا۔ چلے جی، یہ ان کا رائٹ تھا، مگر مسلمان اس طرح ٹارگٹ نہیں کرتا ہے۔ مگر مسلمان کو بار بار چھیڑا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری کمزوری نہیں، ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ فلسطین میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کشمیر میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور ہم سب خاموش ہیں، کچھ نہ کر سکے۔ تو ہم معاشی سطح پر ان جنگی قوتوں کو مات دینے کے لیے ان کا چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ حالانکہ ان چیزوں کا بائیکاٹ جو ہے یورپی ممالک میں زیادہ ہوا ہے، ان کو زیادہ نقصان پہنچا۔ ابھی آپ اشتہار دیکھ رہے ہوں گے، تو اس اشتہاروں میں اب سب پر ڈسکاؤنٹ آ رہے ہیں، ان کی سیل جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ تو یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سمجھنے کے بعد پھر آنریبل ججز کو یہ التماس ہے کہ اس سے اور کوئی فائدہ لے جائے تو اس سے پھر نظر ثانی کی جائے۔ اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان کی حالت اتنی مستحکم نہیں جتنی ہونی چاہیے، اس لیے پاکستان کے لیے جو بھی قدم اٹھائے، پہلے اپنا ملک، پہلے اپنا وطن، اس وطن کے لوگ، ان سب کو سامنے رکھ کر پھر کوئی فیصلہ کیجیے۔ انہی جملوں کے ساتھ لوں گا اجازت، پھر ملیں گے کسی اور بھی لاگ میں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔